الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گزشتہ کل منافقین کی ایک عادت بتائی گئی کہ جب اپنے موافق اگر فیصلہ کروانا ہو تو وہ فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے چلو اللہ کے نبی کی طرف، اس معاملے میں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے. لیکن جب یہی بات ایسی ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ معاملہ میری موافقت میں نہیں ہے تو پھر یہ اپنے معاملات اور نزاعی معاملات کو، جھگڑے والے معاملات کو یہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں جانے کی کیا ضرورت ہے اور کیوں ان کی خدمت میں جائے، ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں یا کسی یہودی کے پاس چلے جائے یا کسی منافق کے پاس چلے جائے. اور اگر اپنے معاملے میں اگر یہ ہو کہ میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے تو اس وقت وہ قسمیں کھاتے جس کو قرآن نے کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ انہیں حکم دیں گے لَيَخْرُجُنَّ تو وہ ضرور بھی ضرور نکلیں گے. قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دو کہ تم قسمیں نہ کھایا کرو کیونکہ اطاعت کرنا تمہاری معروف چیز ہے. کہ کس کے معاملے میں تمہاری اطاعت کی جاتی اور کون سے امر میں تم اطاعت کرتے ہو یہ تمہاری بات مشہور ہے اور معروف ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اس لیے تم قسمیں نہ کھایا کرو. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کثرت سے قسمیں کھانے والا عموماً جھوٹا ہوتا ہے. اللہ نے ولید ابن مغیرہ کے 10 عیب قرآن میں بیان کیے، اس میں ایک عیب بیان کیا حلاف، کہ زیادہ قسمیں کھانا یہ کافروں کی علامت ہے اور عموماً زیادہ قسمیں کھانے والے جھوٹ ہوتے. ہاں اگر آدمی کو یہ ہو اپنی معاملات ہی وہ ایسا بنا لے کہ اسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر کوئی تمہیں یہ بھی کہے کہ بھی کھاؤ اللہ کی قسم تو اللہ کی قسم جو نیک متقی ہوتے ہیں وہ عموماً نہیں کھاتے. کیونکہ اللہ کی قسم کھانا یہ اللہ کو اپنے معاملے میں شریک کرنا ہے.
تو یہ بڑی جرأت کی بات ہے۔ عموماً معاملات میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں احادیث وغیرہ میں جو ہے قسم الذات کی، قسم الذات کی، تو چونکہ روایتوں میں ہے، اس لیے معاملات میں، کاروبار میں، خرید و فروخت میں بات بات پر قسمیں کھانے والا عموماً جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے نبی جی آپ ان سے کہہ دو لا تقسموا، کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہارا ماننا تو بڑا مشہور ہے، موافقت میں فیصلہ رہا تو اطاعت کرو گے، مخالفت میں فیصلہ رہا تو چھوڑ دو گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور یقیناً اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تو منافقین کا ہر فعل اللہ کے نبی پہ ظاہر کر دیتے، جس کو دوسری جگہ فرمایا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اے نبی جی آپ ان منافقین سے کہہ دو، تبوک سے جب اللہ کے نبی واپس آئے، اس موقع پر منافقین آ کر عذر پیش کر رہے تھے کہ مجھے یہ عذر تھا، مجھے یہ عذر تھا۔ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ تم عذر پیش عذر نہ قبول نہ کرو، بلکہ یہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہم کو تمہاری پوری اطلاع دے دی۔ تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو بھی اطلاع دے دی، اور پھر صاف اعلان کیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ روگردانی کرے اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو آپ کے ذمے بس اتنا پہنچا دینا ہے جتنی آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر اتنی ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی۔ تم ان تک اللہ کے احکامات پہنچا دو، وہ مانے نہ مانے وہ ان کے اختیار میں، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہے۔ ہاں اگر اطاعت کرے گے تو اللہ ہدایت دے گے، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ خلاف پیمبر کثیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، اللہ کے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ہدایت اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہی اللہ نے رکھی ہے۔ ایک آدمی دل سے کہہ رہا ہے میں بہت بڑا اللہ یعنی اللہ کا عاشق ہوں اور داڑھی مڈا رہا ہے، کہہ رہے اللہ کے نبی کا عاشق ہے اور ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکا رہا ہے، کہہ رہے میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، حرام طریقے سے بال بنا رہا ہے۔ تو اطاعت اور اتباع، اطاعت کہتے اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے اس کو ماننا، اور اتباع کہتے اللہ کے نبی نے جیسا کیا ہے مجھے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت یعنی آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اور اتباع کہتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے چلنا جیسے آپ نے کیا۔ اور اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے اللہ نے صراحتاً فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی جی آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود تم سے محبت کرے گے۔ پھر یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، ارے دل میں اللہ ہونا چاہیے، ظاہر میں کیسے بھی رہے تو چلتا، ایسا نہیں ہے۔
دل میں لا الہ الا اللہ ہوگا اور بدن پہ محمد الرسول اللہ رہے گا. دل میں یقین ہے اللہ کا اور بدن میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا اظہار ہے. کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو ملفوظ ہے خلاف سنت اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی مردود ہو جاتی ہے، اس کے بعد کی دعا مردود ہو جاتی ہے. تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں جازمیت و سنت کے علاوہ، اللہ کے نبی کی اطاعت کے علاوہ ہدایت پایا ہوا ہی ہے وہ شخص جو نبی کی اطاعت پر ہے. اور جو اس لیے اللہ کا ولی کہتے ہی اس کو ہے جو نبی کی اطاعت پر ہے. ورنہ انہیں ولی 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 اللہ کا ولی ارے ہو ہی نہیں سکتا ہو. فَوَمَنْ نُحِبُّ لَعَصِيَنَّكَ فِي الْهَوَىٰ قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ أَوْحِبُّهُ وَأُحِبُّ فِيهِ مَلَامَةً إِنَّ الْمَلَامَةَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ. جس سے محبت ہوتی ہے، جس کے حسن سے محبت ہوتی ہے تو اس کے طور اور طریق کو بھی آدمی زندگیوں میں لاتا ہے. یہ اس کے محبت کی علامت ہوتی ہے. ورنہ صرف یہ نہیں ہے کہ دل میں محبت ہے اور ظاہر میں پورا کفر ہے، ظاہر میں پوری یہودیت ہے. ہمارے شادی بیاہ میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے محلے میں، دکان میں، محنت مزدوری میں، ملازمت میں، پڑھنے پڑھانے میں، رہنے سہنے میں، سب اللہ کے نبی کے غیر کے طریقے. اور آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے. یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں ہے جو سنت کے خلاف زندگی گزارے. ایک آدمی لاکھ بیان کرے، ایک آدمی لاکھ محبت کے دعوے کرے اور زندگی اس کے خلاف سنت ہے تو وہ ہدایت پر نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اے منافقین تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اطاعت کرو، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پاؤ گے. ورنہ اگر اطاعت نہیں ہوگی تو ہدایت سے بھی کو دور ہو جائے گے. اور اللہ ان سے تو یہ کہا منافقین سے کہ مکمل اطاعت کرو. اور اللہ کے نبی کو چونکہ آدمی کو کبھی ٹینشن آتا ہے کہ بھئی میں نبی ہوں اور بھی اطاعت نہ کرے، تو پھر اللہ کے نبی کے تسلی کے لیے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اے نبی جی، رسول کے ذمے صرف دو کام ہیں، ایک بار بار پہنچانا اور دوسرا واضح انداز میں پہنچانا. بلاغ کہتے بار بار پہنچانا اور مبین کہتے کھلم کھلا بتا دینا. ہاں ہوگا، ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، پھر منہ دیکھ کے مسئلہ، پیٹھ دیکھ کے مسئلہ، چہرہ دیکھ کے مسئلہ، یہ نہیں ہے. صاف صاف کہہ دو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ موافق سنت ہے. اور بتاؤ بھی واضح انداز میں، ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے. یہ دو ذمہ داری ہے، بار بار پہنچانا. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی، ہمارے موت تک ہم کو پہنچانا ہے اور سامنے والے کی موت تک اس کو پہنچانا ہے. ہمارے موت تک پہنچانا ہے کہ بھی میری موت جب تک نہ آئے میری ذمہ داری ہے دوسروں کو بات پہنچانا، اور جب تک سامنے والی کی موت نہ آئے اس وقت تک اس کو پہنچاتے رہنا. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ تو بے وقوفی ہے کہ میں نے بہت سمجھایا مگر اس نے نہیں مانا. یہ بے وقوفی ہے کہ میں نے بہت سمجھایا اور اس نے نہیں مانا. آدمی عموماً اپنے کمی پر نہیں جاتا ہے. اس لیے طائف کی جو دعا ہے نا اللہ کے نبی کی، پتھر کھانے کے بعد اتنا سمجھائے، سمجھانے کے بعد، پتھر کھانے کے بعد
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ میں اپنے کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں. کائے کی؟ کمزوری کی. یہاں تو تھوڑا سا علم آ گیا، تھوڑا سا تبلیغ میں چلنے پھرنے لگ گیا، تھوڑا سا ہاں ادھر ادھر کی مارنے لگا، جھپ کے جھک گیا تو دیکھو کیسا تھا. بہت سمجھا رہا بولے اس کو مان رکھ نہیں ہوں، بہت سمجھا رہا اس کو مان رکھ نہیں، بہت سمجھا رہا مان نہیں. میرے بولنے میں کمزوری ہے ورنہ وہ تو صحیح ہے، میرے اندر کمی ہے. اگر وہ نہیں مانے تو میں اللہ کے سامنے رکھوں. ورنہ دیکھو عموماً تھوڑا حاجی نمازی بھی کبھی بن گیا، تھوڑا ادھر ادھر یہ ہوا تو آدمی عموماً دوسرے پہ عیب نکالنا شروع کر دیتا. اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ میں موت تک مجھے پہنچانا ہے اور سامنے والی کی موت تک اسے بار بار پہنچانا، اور پہنچانا بھی ہے صاف صاف انداز میں، واضح انداز میں. اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی لیلھا کنہاریھا، اللہ کے نبی کی رات کی زندگی بھی دن کی طرح روشن ہے. ایک ایک عمل. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ایک یہودی نے کیا تمہارا نبی بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتاتا؟ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیت الخلاء میں جانے کا نہیں بیٹھنے کا طریقہ بتاتا. ارے معلوم ہے نا بیٹھنے کا طریقہ بھی بائیں پیر پہ بوجھ ڈال کر بیٹھے، یہ طریقہ ہے بیٹھنے کا بیت الخلاء میں. پیروں کو کشادہ کرے زیادہ سے زیادہ، سکڑ کر نہ کرے، کشادہ کرے، اور بائیں پیر پہ بوجھ ڈال کر بیٹھے، سیدھا ہاتھ ایسے چھوڑے اور بایاں ہاتھ یا تو یہاں پر رکھے یا پیٹ پر رکھے. یہ طریقہ بھی بتایا گیا. اور ہم کو غیروں کے طریقے میں ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی، اور ہم کو رسم و رواج میں ساری چیزیں چلے نہیں، وہ کرنا پڑتا ہے، نہیں کرے تو ایسا ہوگا، نہیں وہ ویسا رہنا پڑتا ہے. حالانکہ مسلمان اسلام کا تعارف ہی سنتوں سے ہوتا ہے، اسلام کا تعارف ہی سنتوں سے ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. ہر موڑ پہ اپنی مسلمانی ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کے طریقے سے نہیں ہٹوں گا. اس لیے اس ٹکڑے میں تسلی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمہارا کام بار بار پہنچانا ہے، صاف انداز سے پہنچانا ہے. وہ نہ مانے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. آپ مت کڑیے، آپ مت ان کے پیچھے لگ لگ کر جان دے دیجئے. ہاں پھر جب یہ ہو جائے تو ہو جانے کے بعد اطاعت کر لے آپ کی تو بڑی اچھی بات ہے، اور اطاعت نہ کرے تو ان کو ہمارے حوالے چھوڑ دیجئے. لیکن دعوت دینا، بات کو پہنچانا، سمجھاتے رہنا، اگر ہم رک گئے تو گویا ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. اس لیے ہمارے پاس نا امیدی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں نا امیدی نہیں ہے. کوئی کتنا ہی شرابی رہے، کوئی کتنا ہی زانی رہے، کوئی کتنا ہی خلاف سنت زندگی گزارنے والا رہے، لیکن ایک بار مرتبہ ایسا ہوتا، ایسے موقع پر منتخب میں روایت ہے نا، ایسے موقع پر اس کے ہدایت کے فیصلے اللہ کر دیتے اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے نا. بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا، ساری زندگی اس کا نام صدیقین میں رہتا ہے. پوری زندگی تفسیر کرتا، بیانہ کرتا، عمرہ، حج اور تبلیغ یہ، اور اخیر میں مرنے سے پہلے ہے روایتوں میں، مرنے سے پہلے اس کا نام جہنمیوں میں چلا جاتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور روایت میں یہ ہے صرف زبان کی بول کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ زبان کے بول کی وجہ سے. اور بعد مرتبہ ساری زندگی آدمی گناہ کا کام، گناہ کا کام، گناہ کا کام، گناہ کا کام کرتے رہتا، لیکن مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کوئی توبہ کا ایسا جملہ آ جاتا، اللہ سارا معاف کر دیتا. اس لیے
آدمی مرنے سے پہلے تو کسی پہ حکم ہی نہ لگائے، نہ خود پہ حکم لگائے، نہ خود پہ حکم لگائے، نہ دوسرے پہ حکم لگائے، یہ ایسا ہے یا نہیں ویسا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کس کی کس حال میں موت آ جائے۔ اس لیے یہ دو چیزیں نبی کی بھی ذمہ ہیں اور ہمارے ذمہ بھی ہے۔ پھر سامنے دو چیزیں کیا؟ بار بار پہنچانا ہے اور صاف صاف انداز میں پہنچانا ہے، حق بات کو، صحیح بات کو، سنت کو، یہ خلاف سنت، یہ موافق سنت۔ ہاں سامنے والا اگر اطاعت پر آ جائے تو وہ ہدایت مل جائے گی، اور اطاعت پر نہ آئے تو ہدایت سے کوسوں دور ہے۔ اگلی جو آیت ہے، اگلی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب مکۃ المکرمہ میں پریشانی پہ پریشانی، پریشانی پہ پریشانی آئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بس ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ ہم کو سب کے سامنے زیر و زبر ہوتے رہیں گے؟ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، پھر مدینہ منورہ میں آنے کے بعد چونکہ غزوات ہوتے